دیکھیں جتنی ہمیں یہ دل چاہتا ہے نا کہ ہم ٹریٹمنٹ کے اگلے سٹیپس کب آئیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو ایز پیشنٹ یا ایز ورکرز ہماری ڈیوٹیز ہیں نا، ہمیں وہ بھی یاد ہونی چاہیے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو ایک ایسی بیماری کا سامنا ہے کہ اس میں جو بے لچک ہونا ہے وہ آپ کی اذیت میں اضافہ کر دیتا ہے. میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں اپنی اور آپ کی. اگر میں بے لچک ہوتا ہوں نا حاشر بھائی، اگر میں بے لچک ہوتا ہوں نا تو مجھے اذیت ہوگی پر کم ہوگی. انفلیکسیبلٹی کا مطلب ہے یعنی حالات کے مطابق یا ضرورت کے مطابق اپنے آپ کو چینج نہ کر سکنا، اپنے سٹانس کو چینج نہ کر سکنا، اپنی سوچ کو چینج نہ کر سکنا، اڑ جانا، ایڈمنٹ ہو جانا. یہ وہ چیز ہے جس سے آپ کی اذیت بڑھے گی. ویسے تو یہ کوئی بھی کرے گا تو تکلیف پیدا ہوگی، لیکن آپ کریں گے تو بہت شدید تکلیف پیدا ہوگی. ابھی بھی اگر میں کسی مہمان کو اپنا نقطہ نہیں سمجھا سکا تو مجھ سے دوبارہ پوچھ لیں، میں دوبارہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں. اڑ جانا یا اڑیل ہونا یا بات بے بات اپنی بات پہ اڑ جانا، اور پھر اور یہ عادت ہم میں سے کافی لوگوں میں ہوتی ہے. اس کے لیے نشے کی بیماری ہونا ضروری نہیں ہے. فلیکسیبلٹی یا انفلیکسیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے حالات ہمارا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کریں تو ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہم فلیکسیبل ہیں، اگر ہم نہیں کر سکتے تو ہم انفلیکسیبل ہیں یا ریجڈ ہیں. جسے ریکوری کہتے ہیں یہ لائف آف ویلیو بھی ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ پہلے کوئی انسان بہت بیمار ہو کے باقی لوگ اسے سنبھال رہے تھے اور اب اسی انسان کو نشہ چھوڑنے کے بعد سنبھال رہے ہیں. ہونا چاہیے نا کہ جیسے وہ کام کاج میں حصہ لیں، عملی طور پر بزنس میں اپنے ابا جی کا ہاتھ بٹائیں، اپنی امی کا گھر کے چلانے میں کچھ کام کاج میں ہاتھ بٹائیں. کیا خیال ہے عبد الرحمان صاحب؟ کیا میری جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ غلط ہے؟ کیا میں ایک نوجوان آدمی سے جو پڑھا لکھا ہو، انگریزیاں بولتا ہو، پاکستان سے باہر سے پڑھ کے بھی آیا ہو، یہ تو ہم توقع کر سکتے ہیں نا کہ اب وہ کوئی کام کاج بھی کریں گے؟ کرنا چاہیے نا. میں آپ سے بھی توقع رکھتا ہوں کہ آپ بھی ان دا ڈیو کورس آف ٹائم عملی زندگی میں واپس آ جائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، عملی زندگی کا مطلب وہ نہیں ہے جیسے بچے اسکول سے کالج جاتے ہوئے سوچتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے بچے جب اسکول سے کالج کی ٹرانزیشن میں جاتے ہیں تو جانے سے پہلے ان کا خیال ہوتا ہے کہ کالج یا یونیورسٹی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر اب انہیں پوچھنے والا، ہم سب انسان ہیں، کمی کمزوری کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے. میں لائسنس نہیں دے رہا، میں آپ کو انسانی مشکل بتا رہا ہوں. اس موضوع پر جب پوچھا جائے نا بتا دیا کریں. جیسے میں نے تو عثمان بھائی اور بلال بھائی سے پوچھا پر انہوں نے نہیں بتایا، لیکن آپ نے بتا دیا تو یہ آپ نے اچھا کیا. کوئی دقت ہو تو اپنے خیر خواہوں کو یا اپنے خیال رکھنے والے لوگوں کو بتا دیتے ہیں. جب ہم بتا دیں گے تو وہ ہماری کو ہیلپ کر دیں گے. کیوں مراد بھائی؟ ٹھیک ہے نا. اگر مجھے کوئی دقت ہے اور میں اپنے خیر خواہوں کو بتاتا ہوں تو مجھے کوئی مشورہ دے دے گا، کوئی ہیلپ کر دے گا، مجھے ریسکیو کر لے گا، مجھے سمجھا دے گا. لیکن اگر ہم اپنی مشکل اپنے اندر ہی رکھیں اور اس کو حل نہ کریں تو اس سے مشکلات بڑھتی ہیں. تو بتا دیا کریں. کوئی دقت ہو آپ مجھ سے یا ہمارے کولیگ سے بات کرنے کا حق رکھتے ہیں. اگر کوئی آپ سے ڈسپلن کے باہر کی کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ کو یا مجھے سوچنا چاہیے کہ آخر اس نے مجھ سے یہ بات کیوں کی ہے. کہیں میرا امپریشن یہ تو نہیں کہ اگر مجھے گڑبڑ بات کہی جائے گی تو میں بھج کے ادھے حصہ لواں گا. آپ کی صحت یابی ہی ایسی ممکن ہے اسی لیے ہم یہ کر دیتے. اگر آپ کے لیے
4-5 بجے کے بعد چائے کافی پینا فائدہ مند ہوتا، ہم وہ کر لیتے. تو جو لائف سٹائل یا شب و روز آپ کے ولنگ ویز میں ہوتے ہیں، مور اور لیس انہیں ہی اپنی زندگی میں چلایا کریں. کہ ایک ریکوری لائف سٹائل ہوتا ہے یا ایک ریکوری مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. شاہزیب بھائی، کہیں آپ سلمان صاحب کو دیکھ کے یہ تو نہیں سوچ رہے میں بیچارہ وہ آؤٹ ڈور دے وچ نے؟ اچھا، کیونکہ میں نے ویسی برین سٹارم ہی کیا، میرا تکا غلط نکلا. لیکن کبھی کبھار پیشنٹ ایسا سوچتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ جو انڈور میں ہیں تو یہ کوئی بہت مشکل اور بہت تنگی والی بات ہے. جسے آنےسٹی کہتے ہیں نا اور ٹرانسپیرنسی کہتے ہیں، یہ ریکوری کے لیے صرف فائدہ مند نہیں ہے، ضروری بھی ہے. یہ نشہ چھوڑنے کے بعد جو زندگی گزار رہے ہیں تو دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں. لیکن یہ تو اب سلمان ہی جانتا ہے نا کہ نشے کرتے ہوئے زندگی سراسر مختلف ہوتی ہے اور نشہ چھوڑ کے زندگی سراسر مختلف ہوتی ہے. یہ ایک مشکل کام، کبھی مشکل بھی پیش آتی ہے چینج میں سے گزرنا. اور میں چاہوں گا کہ میں خضر صاحب سے کہوں کہ یہ کم از کم ہمارے پاس آ کے ضرور بات کیا کریں، اور کسی بات پر ان کی کوئی سرزنش نہیں ہوگی، ان کو پورا حق ہے مجھ سے تو بہت ہی سوال کیا کریں. اگر ہم آنےسٹ ہو جائیں نا اور ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں، یعنی ٹرانسپیرنسی کا مطلب ہوتا ہے تھرو اینڈ تھرو ہم اپنے دل کا حال کہیں اور لوگ ہمارے دل کا حال جان لیں. کوئی ہڈن ایجنڈاز نہ ہوں. ہڈن ایجنڈا سمجھتے ہیں؟ ہڈن ایجنڈا کیا ہوتا ہے؟ ہڈن ایجنڈا یعنی ٹو فیس ہونا، کہ آپ مجھ سے یہ فرمائیں کہ سر آپ حوصلہ ہی نہ رکھیں، سگریٹ دا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن دل ہی دل میں یہ سوچیں کہ سگریٹ نہیں پھر میں پیاں گا. سگریٹ کی اجازت کیوں ملے؟ یہ تو آپ کے لیے زہر ہے. سائیکوسس تو انتہا تھی نا، اس کے بعد تو جیسے اور کوئی راستہ بچا ہی نہیں تھا سوائے علاج کے. لیکن کیا آپ نے جب ان اے ویری ینگ اینڈ ٹینڈر ایج سگریٹ سٹارٹ کیا ہوگا، کیا تب یہ سوچا نہیں تھا کہ میں ایک زہر کو کنزیوم کر رہا ہوں؟ کیا یہ سوچا نہیں تھا کہ میں ایک زہر کو کنزیوم کر رہا ہوں اور ایک مصیبت کو اپنی زندگی میں بخوشی آنے دے رہا ہوں؟ نہیں سوچا تھا؟ چلیے نہیں سوچا تو اب سوچ لیں. لیکن اب وہ والا انداز اختیار نہیں کرنا جیسے پہلے پرواہ کے بغیر سگریٹ کو زندگی میں آنے دیا نا، تو ہوتے ہوتے آپ کی تکلیفیں اتنی بڑھتی گئیں کہ سائیکوسس تک نوبت چلی گئی تھی. لیکن آپ کی ایڈکشن سٹارٹ پتہ کہاں سے ہوئی تھی؟ سگریٹ سے. اگر آپ میں سے کسی کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی ایڈکشن کی جرنی اس ڈرگ سے سٹارٹ ہوئی تھی جس کے لیے آپ علاج میں آئے تھے، تو ایسا نہیں ہے. لیکن پہلے ایڈکشن چھپ کے بیٹھی تھی اور آپ اس حال میں تھے کہ سب اچھا لگ رہا تھا، سب اچھا دکھائی دے رہا تھا، پر سب اچھا تھا نہیں. میں سالک صاحب کی بات سننے سے پہلے ذرا خضر صاحب کی بات کو ایڈریس کر لیں. انہوں نے ایک اہم بات کی تھی کہ انڈور میں انگزائٹی ہوتی ہے. اس کا بڑا حصہ انڈور سے متعلق نہیں ہوتا خضر بھائی، اس کا بڑا حصہ عادتیں بدلنے اور نشہ چھوڑنے سے متعلق ہوتا ہے. جب ہم انسانوں کو بدلنا پڑتا ہے تو اس سفر کے یا اس جرنی کے شروع میں ہم آسانی محسوس نہیں کرتے، پلس ہمیں ہمارا ڈینائل بھی کھپاتا ہے، تنگ کرتا ہے. ہمارا خیال ہوتا ہے کہ میں اتنا بیمار نہیں ہوں جتنا مجھے کہا بتایا جا رہا ہے. ہمارا یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ میرے گھر والوں نے ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے اچھا نہیں کیتا. حالانکہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ بڑی توجہ سے میری بات کو سنیے گا. اگر آپ کے علاج کا فیصلہ نہ کیا جاتا
تو معاف کیجیے گا، صرف بتانے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ آج بھی انہی مصیبتوں میں، نشوں میں، ذہنی تکلیف میں پہلے سے زیادہ مر بھی سکتے تھے، مار بھی سکتے تھے. ایک موضوع یہ ہے کہ سالک صاحب نے بتایا کہ انڈور میں مشکل پیش آتی ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، تو میں انہیں بتا رہا تھا کہ اس کا بہت سارا حصہ نشہ چھوڑنے اور نشہ چھوڑنے کے خیال کے ساتھ لڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ لڑتے ہیں نشہ چھوڑنے کے خیال کے ساتھ کہ آپ اپنے آپ کو قائل کر رہے ہوں کہ میں نشہ چھوڑوں، اور خیال ہے کہ وہ آپ کی جانی نہ چھوڑ رہا ہو اور آپ کو بار بار کہہ رہا ہو کہ نہیں نشہ ہو سکتا ہے، اس دفعہ میں نشہ کراں گا تے بڑا مینج کر کے کراں گا، تھوڑا کروں گا، سنبھال کے کروں گا، ٹائم سے کروں گا، چھپا کے کروں گا، گھر والوں کو پتہ نہیں لگنے دوں گا، جی ٹیمپر کر دوں گا. بھائی یہی آپ کے آنے سے 2 منٹ پہلے نا یہی بات ہو رہی تھی. میں اس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے آنکھوں میں دھول جھونکنا. آنکھوں میں دھول جھونکنا سمجھتے ہیں؟ آنکھوں میں دھول جھونکنا یہ ہوتا ہے کہ حقیقت دکھائی دے رہی ہے پر ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو حقیقت ہمارے سمیت نظر نہ آئے، تو ہم آنکھوں میں دھول جھونکنا، وہ محاورہ ہے. اچھا، تو اس سے بہتر اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوتا کہ جب تکلیفیں نشے کی بیماری کے اور حادثے اتنے بڑھ گئے ہوں کہ علاج کی طرف جایا جائے اور مزید کسی پیشنٹ کی مرضی کا انتظار نہ کیا جائے. فضر بھائی، جو آڈینس آپ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں نا، یہ راک باٹم سے بھی نیچے جا چکے ہوتے ہیں. سو مچ سو کہ اگر اسی پروسیجر میں کوئی ڈاکٹر صاحبان یا سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلرز ہونا تو وہ بھی ایموشنلی ہرٹ ہو جاتے ہیں. یہ بڑا اہم کام ہے جسے ایڈکشن ٹریٹمنٹ یا ریہیبلیٹیشن کہتے ہیں. جو لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں انکلوڈنگ میڈیکل پروفیشنلز، ڈاکٹر، سائیکالوجسٹ، کاؤنسلرز، انہیں بھی کامیابی چاہیے. انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس کام کو بہت سنجیدگی سے لیں. یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. ہم کیجول ہونا ایڈکشن ٹریٹمنٹ کے کام میں افورڈ نہیں کر سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جہاں دنیا میں جن ٹریٹمنٹ سینٹرز میں کبھی اس بہانے اور کبھی اس بہانے ٹریٹمنٹ سینٹرز یا ٹریٹمنٹ پروفیشنلز لاپرواہ ہوتے ہیں نا، یعنی پیشنٹ کو دقت ہے یا پیشنٹ کو ڈیمانڈ ہے کہ سگریٹ دے دیں، تو وہ سگریٹ چل پڑتے ہیں. اس سے پیشنٹ، ریکورنگ پیشنٹ کو میسج پتہ کیا ملتا ہے؟ سگریٹ تے ہو گیا. تو یہ تو حق ہے نا میرا، کیونکہ اب ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا. سگریٹ پہ انڈور تو نہیں ہوتے، انڈور صرف ایک چیز پر ہوتے ہیں. جب یہ اندیشہ صاف دکھائی دے رہا ہوتا ہے، بالکل دیوار پہ لکھا ہوتا ہے، کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ اگر اب انڈور نہ کیا تو مسئلہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا، تب معاملے کو سنبھالنے کے لیے ہم انڈور کا مشورہ دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ڈاکٹرز یا میڈیکل پروفیشنلز کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنی ڈومین یا اپنی ایکسپرٹیز یا اپنی نالج سے نکل کے آپ کو یا کسی کو بھی سگریٹ پینے یا نہ پینے پر رائے دیں. وہ فقط یہ کہہ سکتے ہیں جو ان کی ٹریننگ ان کو بتاتی ہے. وہ اپنی ٹریننگ اور اپنی لرننگ اور میڈیکل سائنسز کے ایمبٹ سے باہر نہیں نکل سکتے. اور جہاں پر وہ کرتے ہیں نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ نشے کی بیماری میں انسان کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ آپ اسے انگلی پکڑائیں، ہاتھ وہ خود ہی کھینچ لے گا. اچھا، میں نے آپ کو بلیم نہیں کیا بالکل بھی، میں نے نشے کی بیماری کا نام لیا ہے کہ اس میں شخصیت میں وہ چینجز آ جاتی ہیں جو کہ پھر لوگ ٹھیک بھی کر لیتے ہیں. ریکورنگ پیشنٹس بڑے شاندار لوگ ہوتے ہیں، وہ ان تمام کریکٹر ڈیفیکٹس میں سے اپنے آپ کو ریسکیو کر لیتے ہیں محنت اور کوشش کر کے. بڑے زبردست لوگ ہوتے ہیں. لیکن
ایسا کرنے سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کون ہے جو ان کے ساتھ نرمی اور محبت کے نام پر غلط سمجھوتے کرے گا، اور جو ہی ان کے ساتھ لوگ غلط اور نقصان پہنچانے والے سمجھوتے کرتے ہیں تو وہ دوبارہ بیمار ہو جاتے ہیں، شدید بیمار ہو جاتے ہیں. یہ ہے مسئلہ. اس سمجھوتے کے آگے سالک بھائی بربادی ہے، ورنہ میرا فلپ مورس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں نہیں جانتا وہ کون نے. کیا میں آپ سے یہ بھی آپ کو بتا سمجھا سکتا ہوں کہ جو آپ کے ڈیسیژنز ہیں وہ صرف آپ کے نہیں ہیں، یا یہ جو میرے ڈیسیژنز ہیں وہ صرف میرے نہیں ہیں؟ ہماری ریکوری بھی ٹوٹلی ہماری نہیں ہوتی، ہماری زندگی بھی ٹوٹلی ہماری نہیں ہوتی. ہم جو زندگیاں گزارتے ہیں اس میں ہمارے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہمیں انہیں فیکٹر ان کر کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. کوئی بندہ اپنے رائٹ مائنڈ میں نشہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے دماغ کی اور ذہنی صحت کا خراب ہونا ایک ضروری امر ہے. جو آپ کے دل میں ہو آپ پوری تسلی سے میرے سے بات کریں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم میں سے کوئی انسان رائٹ اینڈ ہیلدی اسٹیٹ آف مائنڈ اینڈ برین کے ساتھ نشے کی مصیبت میں نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا بھلا؟ کیونکہ ارد گرد اوور ویلمنگ ایڈوائزری اور ایویڈنس موجود ہے کہ جس نے نشہ کیا اس کا تھوڑا، درمیانہ یا زیادہ نقصان ہو گیا. آج تک ایسا کچھ نہیں ہوا کہ جس نے نشہ کیا اس نے 100 میٹر کی جو سپرنٹ تھی اس کا ریکارڈ توڑ دیا، اس نے جھنڈے گاڑ دیے، اس نے نئی انوینشنز کر دیں، اس نے کمال کر دیا. نہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہمیں بار بار بتایا، پڑھایا، سنایا جاتا ہے کہ جس نے بھی نشے کی طرف قدم بڑھائے یا سوچیں بڑھائیں اس کا کچھ نقصان ہی ہوا ہے، بھلے جتنا بھی ہو. وہ جو مرضی لگتی ہے نا، وہ مرضی نہیں ہوتی، وہ دماغ کی، اب میں کوئی ہارش ورڈ، میری پلیز ہیلپ می، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز اینی ہارش ورڈ. وہ مرضی نہیں ہوتی، وہ خرابی ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے if I wake up in the morning اور میں کہوں I don't want to wear my eye glasses today. میں نے کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے میں صبح جاگنے کے بعد کہوں کہ آج سے میں نے اینک نہیں لگانی. تو اس پہ کامنٹ تو کریں یار. میں نہیں جانتا، لیکن میں اس ڈائریکشن میں لیکن میں اس ڈائریکشن میں آپ کے ساتھ مل کے کوششیں کروں گا. اور مجھے یہ پتا ہے کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں انہی میں سے کچھ لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. لیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں سوائے اس کے جس کی وہ صحیح کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے. ویسے صحیح ایک اور چیز ہے، کوشش ایک اور چیز ہے، پر سمجھانے کے لیے ایسے سمجھوتے جن کا پیشنٹس کو نقصان پہنچے نہ پیشنٹس کو کرنے چاہیے، نہ ڈاکٹر حضرات صاحبان کو کرنے چاہیے، نہ فیملی ممبرس کو کرنے چاہیے، کیونکہ پھر بھگتتے تو سارے ہیں نا. کسی کا مورائل خراب ہوتا ہے، کسی کی امید ٹوٹتی ہے، کسی کو مایوسی ملتی ہے، کسی کا کام کرنے کا جی ہی نہیں چاہتا. جیسے اگر آپ مجھے کامیابی میں اپنا پارٹنر سمجھیں اور کامیاب ہو جائیں تو مجھے کتنی موٹیویشن ملے گی کہ میں اور پیشنٹس کی بھی خدمت کروں. لیکن اگر مجھے اس چیز کا سامنا ہو کہ کسی پیشنٹ کے ٹریٹمنٹ کو میں دیکھ رہا ہوں یا اس میں حصہ لے رہا ہوں اور وہ کامیابی نہیں ہو رہی ٹریٹمنٹ، سالک بھائی آپ کا پوائنٹ سٹرونگ نہیں ہے، آپ خود سٹرونگ ہیں. اور یہ غلط فہمی میں پھنس گئے ہیں کہ چونکہ آپ سٹرونگ ہیں اس لیے آپ کا پوائنٹ بھی سٹرونگ ہے. نہیں بھائی جان، اگر میرے پٹھے سٹرونگ ہیں نا تو بالکل ضروری نہیں کہ میری دلیل اس وجہ سے سٹرونگ ہو جائے کیونکہ میرے پٹھے مضبوط ہیں. نہیں، پٹھوں کا مضبوط ہونا، جوان ہونا، زور ہونا، اللہ تعالیٰ نے انرجی دے رکھی ہے آپ کو، بڑی اچھی بات ہے. لیکن دلیل کا طاقتور ہونا
फैक्ट्स की साइड पर, हिस्ट्री की साइड पर करेक्ट होना, ये और बात है। नहीं, वो फैक्ट्स नहीं है, वो मनमानियां हैं। वो मैं आपको लतीफा सुनाता हूं। एक साहब, मैं बताऊं, वो अभी समझाता हूं, मैं हाजिर हूं यार, राइट योर सर्विस। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से कहता है कि यार वो तुमने नमाज तो पढ़ी है पर वजू तो नहीं किया था, तो वजू क्यों नहीं किया? वजू के बगैर तो नमाज नहीं होती। तो वो दोस्त कहता है यार होती है वजू के बगैर नमाज। तो पहला दोस्त कहता है यार कैसी बातें करते हैं, वजू के बगैर भाई नमाज नहीं होती। तो वो दोस्त कहता है यार होती है, मैंने अभी खुद पढ़ी है। तो जिन लोगों का आप मुझे हवाला दे रहे हैं ना कि जी वो ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, तो यार उनकी फिर अपनी मर्जी तो है, लेकिन जो सही है वो सही रहेगा, जो सही नहीं है, जो गाइडलाइंस हैं के मुताबिक नहीं है, मैं जितना भी चाहूं जोर लगा लूं, कोई मेरी मर्जी से अगर होनी होती ना चीजें, या मेरे पास कोई ऐसा बटन होता कि मैं फ्लिप करता और नशे की बीमारी आपकी जान छोड़ देती, बिलीव मी, मैं उस बटन को फ्लिप कर देता विदाउट सेकंड थॉट। जो दिल आज नहीं ना लग रहा, वो कल या परसों नई जिंदगी में लगने लगेगा। अगर रिकवरी में आज दिल नहीं लग रहा, नशा छोड़ के आज दिक्कत महसूस हो रही है, ऊपरा ऊपरा लग रहा है, मुश्किल पेश आ रही है, और कोशिश के बावजूद मुश्किल पेश आ रही है, तो खातिर जमा रखें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दिल आहिस्ता आहिस्ता लगने लगेगा। एक माइक्रो एडिक्शन है जिसे कहते हैं नेगेटिव अप्रेजल। नेगेटिव अप्रेजल ये होता है कि मैंने इंक्रीमेंट की ख्वाहिश को जाहिर किया और मेरी वैल्यूएशन स्टार्ट हुई, तो आखिर में मुझे इंक्रीमेंट मिलने की बजाय मेरी तनख्वाह कम हो गई। नेगेटिव अप्रेजल। लेकिन लाइफ में एक माइक्रो एडिक्शन है जिसे नेगेटिव अप्रेजल कहते हैं कि जब हम किसी चीज को देखें तो किसी वजह से भी या अपने खास ज़हनी हालात की वजह से हम सोचें कि नहीं, हो ही नहीं सकता, आइंदा भी नहीं होना। यह है माइक्रो एडिक्शन। इसके मुकाबले में जो हेल्दी अप्रोच है हमारे ब्रेन की, वो ये है कि अच्छा आज नहीं हुआ, खुशी तो नहीं हुई, पर उम्मीद है कल परसों तरसों कुछ दिनों में, एक डेढ़ हफ्ते में हो जाएगा। इससे तसल्ली पैदा होती है। और वो जो माइक्रो एडिक्शन है नेगेटिव अप्रेजल की, उससे अजियत पैदा होती है। आप जानते हैं ना सब कि एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जिससे अजियत पैदा होती है, और रिकवरी एक ऐसी जिंदगी है जिससे सुकून और आसानी पैदा होती है। नशे के मर्ज में इंतजार जुल्म होता है। अगर हम इंतजार करते रहें उस दिन का या उस घड़ी का, उस्मान गप्पे नहीं लगानी, अगर हम इंतजार करते रहें उस दिन और उस घड़ी का जब कोई खुद से कहेगा, तो पता नहीं कब कहेगा, नंबर वन। नंबर टू, अगर कह भी दिया तो अगर दूसरे तीसरे दिन कह दे कि नहीं जी अब मेरा दिल या मर्जी या दिमाग बदल गया है, तो फिर हम क्या करेंगे? बड़ी अच्छी एज है ये, कामकाज की एज है ये, अपने करियर के बारे में फिक्र करने की एज है ये, अपने आने वाली जिंदगी शादी के बारे में सोचने की एज है कि मैंने जब ब्याह करना है तो क्या मेरे वसाइल हैं कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी की जरूरतों को पूरा कर सकूं। ये इस कामों की एज है। ये कवालियों पे जाने की एज कहां से आ गई? ये कवाली नाम की मुसीबत कोई नई ही वारिद हुई है। जब नशे की बीमारी या रिलैप्स जोर मारता है ना, तो जो खैरखा होते हैं ना या भला करने वाले होते हैं वो बुरे लगते हैं, और जो खराबियों में साथ देने वाले होते हैं ना वो अपने सगे लगते हैं या अच्छे लगते हैं। इस बात को अपने दिल में जगह दे दें, इसको गिरा बांध लें अपने साथ। मैं उस बात से इनकारी नहीं हूं कि एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए, पर उसे इतना सवार नहीं करना चाहिए कि जैसे रात के 12 बजे कोई नौजवान अपने घर से बाहर कहीं केक लेके घूम फिर रहा हो, इस हद तक नहीं। यानी कोई दरमियानी रास्ता इज अ बेटर रास्ता। तफसील से बात होती है तो हम जैसे सॉरी कह के जान छुड़ाते हैं ना या मगरों लाते हैं,
اسی طرح ہم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ چونکہ میں نشوں میں تھا اس لیے ہو گیا. حالانکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یار ایک تو میں نشہ کر رہا تھا, دوسرا بڑی اہم چیز تھی کہ میں اپنے آپ کو بہت بڑی توپ سمجھتا تھا. میں سمجھتا تھا میری زندگی میں لوگ, میں ہوں ہی ایسی توپ کہ لوگ مجھ سے چپکے رہتے ہیں. آئی ایم اے میگنیٹک پرسنالٹی, آئی ایم اے لارجر دین لائف پرسن. مجھے کسی کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, جو ہوں میں ہی سب کچھ ہوں, میں تو سینٹر آف دی یونیورس ہوں, اور میرے گھر والے تو میرے ارد گرد باقاعدہ طواف کرتے ہیں. یعنی میں اگر اپنے گھر سے چلا جاؤں تو میرا گھر ویران ہو جائے گا. اسی لیے اگر کبھی بھی میں نے اپنے گھر والوں کو سیدھا کرنا ہوا نا, تو پھر میں اپنا گھر چھوڑ کے جانے کی یا تو بات کروں گا جس سے ان کا ترا نکل جائے گا, یا چلا جاؤں گا. تو بھائی چونکہ میں بہت ایروگینٹ ہو گیا تھا اس لیے میں نے آپ کی پرواہ نہیں کی. آلدو ابھی بھی میرے اندر ایروگینس موجود ہے, بٹ آئی ایم ورکنگ آن اٹ. تم حوصلہ رکھو, میں اپنی طبیعت اور ذات کی خامیوں کو جو کہ مجھے نشے کی بیماری سے تحفے میں ملی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی روزانہ کوشش کر رہا ہوں. میں ندیم نور صاحب کے سیشن میں جاتا ہوں, ان سے کڑوی کڑوی باتیں سنتا ہوں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں عملی طور پہ کوششیں کر رہا ہوں. تو تم بھی میرا بھائی جمال مجھ سے مایوس نہ ہوا کر یار. ڈونٹ گیو اپ آن می جمال. دیکھیں یہ جملہ اگر آپ انہیں کہہ دیں نا کہ ندیم نور نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ جمال سے جا کے کہہ دیں کہ جمال ڈونٹ گیو اپ آن می, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اچھا نوجوان خوبصورت بنایا ہے کہ کچھ نہ میں نے دیکھا ہے کہ نشے کی بیماری کے علاوہ بھی آپ میں کافی زوم ہے. جب بھی کوئی والد یا والدہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو اس سے پہلے کافی عرصہ اس بچے اور اس ماں باپ کے درمیان ماڑی باتیں ہو چکی ہوتی ہیں. پھر وہ والد یا والدہ لوز ٹاک پر اتر آتے ہیں. پر جیسے میں بھی والد ہوں, آپ بھی ہیں, کبھی بھی کوئی والد یا والدہ اپنے بچے سے زچ ہوئے بغیر, تنگ آئے بغیر, یا پنجابی میں کہتے ہیں نا نکو نک ہوئے بغیر, کبھی منہ سے ایسی باتیں نہیں کہتے, زبان سے ایسی باتیں نہیں کہتے کہ جا پھر چلا جا, دفع ہو جا, اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے. ہم سب کو یہ تو دکھائی دیتا ہے کہ دوسروں نے ہم سے کیا بات کی, یہ اتنا دکھائی نہیں دیتا کہ ان کو اس بات تک تنگ کر کے زچ کر کے گھسیٹتے ہوئے کہیں ہم خود تو نہیں لے کے آئے. ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ اگر میرے والد یا والدہ یا بہن بھائی مجھ سے کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے جائیں, جان چھوڑیں, تو اس کی نوبت کیسے آئی؟ ایسا ایک دن, ایک ہفتے, ایک مہینے اور ایک سال میں نہیں ہوتا. ایسا مستقل کئی لمبے عرصے میں جا کے ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو زچ کر مارتے ہیں اور پھر ایک دن ان سے ایک انسانی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ وہ تنگ آ کے, میں اسے کوتاہی مانتا ہوں, کہ وہ تنگ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جی جان چھڈو. پر ایسا وہ کبھی بھی اچھے حالات میں نہیں کہیں گے. تو اگر ہم میں سے کسی کا بھی یہ خیال ہے کہ پہلے حالات بہت اچھے تھے, اچانک انہوں نے یہ کہہ دیا, تو ایسا کچھ نہیں ہوا, صرف ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تھا. وہ ہم انسانوں کے ساتھ ایک دقت ہے, ہمیں دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو نظر آ جاتا ہے, لیکن اپنی آنکھ کا جو شتیر ہوتا ہے نا وہ بھی دکھائی نہیں دیتا. یعنی ہمیں دوسروں کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں بھی دکھائی دیتی ہیں پر اپنی بڑی بڑی کوتاہیاں بھی نظر نہیں آتی. بس اس بات پر دھیان دیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی میں دل میں بہت دقت محسوس کرتا ہوں, مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ یہ سب کچھ میرے ہاتھوں ہوا ہے. آپ کا امپریشن یکسر بدل جائے گا, دوسروں کو دکھائی دینے لگے گا کہ آپ اپنی ریکوری میں سنجیدہ ہیں.
کیونکہ ویسے لوگوں کو پتہ کیا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، آپ چپ ہیں، خاموش ہیں، اور وہ ماضی کے ایکسپیرینسز کی وجہ سے سوچتے ہیں کہ ہو نہ ہو آپ پلان کر رہے ہیں کوئی نئی گڑبڑ. اچھا ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کوئی نئی گڑبڑ ہی پلان کر رہے ہوں. این ممکن ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں نے اس لیے تو نہیں نشہ کیا تھا کہ میں برباد ہو جاؤں گا، میں تو پڑھ رہا تھا، میں تو کام کر رہا تھا اور نشے کو کبھی کبھار کر رہا تھا. یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے کہ کبھی کبھی کا مسئلہ میرے ہاتھ سے نکل کے میں نشے کی بیماری کی بلا میرے اوپر آن پڑی، پکا پکا لگ گیا. تو لیکن فیملی کے یا ارد گرد کے لوگوں کے جو ماضی کے، جیسے ان کے عزیز دوست ہیں جمال، وہ بھی شاید ایسا سوچتے ہوں کہ پتہ نہیں یہ سنجیدہ ہیں یا نہیں، ہم نہیں جانتے، پر لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں کہ یار میں والد ہوں، والدہ ہوں، بہن ہوں، بھائی ہوں، بیوی ہوں، دوست ہوں، اس نے پرواہ ہی نہیں کی. تو وہ بڑا ہرٹ ہوتے ہیں اور ان کا ہرٹ ہونا سمجھ میں بھی آتا ہے، پر پیشنٹ کو تو پتہ نہیں نہ ہوتا، وہ کسی اور طرح سے سوچ رہا ہوتا ہے. میں ذرا بلال کی بات سن لوں. جی بلال، دیکھیں کوئی ریہیب کسی ایک آدھی غلطی کی وجہ سے نہیں جاتا. جب لٹوں کی اور پریشانیوں کی اور حادثوں کی لائن لگ جاتی ہے نا، تب ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آمد ہوتی ہے. آپ میں سے جو اختلاف کرنا چاہیں میں توجہ سے آپ کی بات سنوں گا، پلیز گو آن. اگر میرے سمیت کسی کا یہ خیال ہے کہ ریہیب سینٹر میں لوگ پہلی کوتاہی، چھوٹی سی غلطی، معمولی سے مسئلے کی وجہ سے جاتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے. سر 2 اور 4 24 اور 10 2410 اور 20، بس اب آپ وہ لاکھوں میں کروڑوں میں جا رہی ہے ریڈنگ میری. وہ اتنی دفعہ درگزر کرتے ہیں یا برداشت کرتے ہیں. ریہیب سینٹر آنے کے پیچھے سالوں کے مسائل، حادثے، مصیبتیں، پریشانیاں ہوتی ہیں. اگر ہم میں سے کسی کو بھی یہ لگتا ہے کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں آنا محض پچھلے 2 ہفتے میں ہونے والی خرابیاں تھیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنی اذیت یا تکلیف کو کم کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی جگہ ایک بات ہے. تو اب انہیں یہ لگتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی کوتاہی کی تو آپ ریہیب سینٹر چلے جائیں گے. نہیں، انہیں بتا دیں کہ ریہیب سینٹر میں تبھی جاؤں گا جب یہ واضح ہوگا کہ اگر ابھی ریہیبلیٹیشن یا انڈور نہ کیا تو کہیں میں اپنی جان ہی نہ لے لوں. اور انڈور کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، یہ سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے. ہاں، میں آؤٹ ڈور رہتے ہوئے بھی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کا خیال رکھتا ہوں. اذیت اپنی جگہ، لیکن اس میں ایک اور بھی کیچ ہے، اس میں ایک اور بھی ٹریپ ہے. وہ یہ ہے کہ ریکورنگ پیشنٹس اور ان کے ارد گرد کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ریہیبلیٹیشن بہت مشکل، اذیت ناک اور خرابی میں ہے. بھائی یہ تو خرابیوں سے بچانے والا کام ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو آپ نشہ کیسے چھوڑتے؟ جب آپ چھوڑ دیں تو پھر کیا ایسا کریں کہ لمبے عرصے اور ساری زندگی تک نشہ دوبارہ نہ کریں؟ وہ ایک نیکسٹ امپورٹنٹ سٹیپ ہے. لیکن ابھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فیئر فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے سوچ پتہ کیا ہے کہ انڈور بڑا پیڑا ہوندا ہے، چنگا کی ہوندا ہے پھر تے آؤٹ ڈور کی ہو رہا سی. نہیں، یہ تو کافی جیسے، کیا آپ ایسی چیزوں کو مزہ کہہ سکتے ہیں حنزلہ بھائی جو ہمیں لگ رہی ہو پر دنیا کچھ اور کہہ رہی ہو؟ نہیں، پر ہمارا دماغ بھی تو ہمارا ساتھ نہیں نہ دیتا. دیکھیں، ایڈکشن کی دماغی بیماری میں ہمارا دماغ ہمارا ساتھ نہیں دیتا، ایڈکشن کا ساتھ دیتا ہے. ہمیں ایسی حالات مزہ یا مزے کے لگنے لگتے ہیں جس میں سراسر ہمارا ستیہ ناش ہو رہا ہوتا ہے. مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں،
آپ کے نزدیک یہ ایک پلیجریبل ایکٹیویٹی تھے نا کہ آپ اپنی قیمتی مال و دولت لوگوں میں لٹائیں. آپ کو بڑا الیشن اور بڑا پن محسوس ہوتا تھا نا. لوگ بھی آپ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ اے کڑی دے دیو تے اس طرح دے دیو تے منو پیسے ادھار دے دیو تے میں کام کاج کرنا ہے. اچھا, آپ کا مال و دولت, آپ کے ایسٹس, آپ کی ریسورسز جو اللہ نے آپ کو دیے, اگر آپ کے ہاتھ سے نکل کے لوگوں کے پاس چلے جائیں جن کی واپسی کا کوئی امکان نہ ہو, تو آپ کو مزہ آنا چاہیے یا تکلیف ہونی چاہیے؟ ایکچولی جسے ریکوری کہتے ہیں نا مس, یہ ایک ریئل لائف ہے. ریئل لائف میں ہر وقت موج مزہ مستی مرضیاں منمانیاں نہیں ہوتی. جو ریئل لائف ہوتی ہے نا اس میں سب کچھ ریئل ہوتا ہے, لیکن یہ جو ایڈکشن کی زندگی ہوتی ہے اس میں سب کچھ فکٹیشس ہوتا ہے, ایک ببل ہوتا ہے جس میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں. ریئل لائف میں تو میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, میں ان کی اذیت کو دیکھتا ہوں کہ جب وہ نشہ چھوڑتے ہیں تو وہ اپنے ڈاکٹر سے تقاضا کرتے ہیں کہ میری نیند ٹھیک نہیں ہے, اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں نیند کی دوائیاں دی جائیں. اچھا, نیند ان کی ٹھیک ہوتی ہے, پر انہوں نے بڑے سالوں کے بعد اصل نیند کا مزہ چکھا ہوتا ہے. اصل نیند کیا ہوتی ہے بھلا؟ کروٹ بدلیں گے نیند کھل جائے گی, پیاس لگے گی نیند کھل جائے گی, کچھ روشنی یا شور سنائی دے گا نیند کھل جائے گی. اصل نیند یا ریئل نیند تو یہ ہوتی ہے. لیکن نشہ کرنے کے بعد کی نیند کیا ہوتی ہے؟ بے سدھ پڑے ہوئے ہیں, بے ہوش پڑے ہوئے ہیں, اور سونے کے بعد اور جاگنے سے پہلے پتہ ہی نہیں ہے کیا حالات ہے. نہ کوئی خواب آ رہے ہیں, نہ کوئی احساس ہے, نہ کچھ پتا ہے, اور الٹی پلٹی حرکتیں. اے سی چلا کے بہت چل کر کے رضائی لے کے سو جانا ہے کوئی تک؟ بھئی یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایسی باتوں میں مزہ محسوس کرنا جن کو دیکھنے والے بندے کو لگے کہ یار یہ جینٹل مین ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ریلیکس ہو کے سوئیں, آپ نے نشہ نہ کیا ہو, آپ کو دوسری پریشانیاں نہ ہوں, تو پھر آپ آسانی سے سو سکتے ہیں, پھر آپ مناسب ٹیمپریچر پر بھی سو سکتے. لیکن اگر آپ نے نشہ کیا ہوا ہے, ایمان بھائی, اگر نشہ کیا ہوا ہے اور جسم میں اذیت کا طوفان ہے, پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر بندہ کبھی کھانے کے ذریعے, کبھی اے سی کی مینوورنگ, کبھی سڑکوں پہ کھجل, کبھی کچھ, پر چین آتا ہی نہیں. کیونکہ ایڈکشن میں ڈرگ یوز کیا جائے تو چین نہیں آ سکتا, بے چینی, بے قراری, تکلیف, پریشانی ملتی ہے. اسے ہی ایڈکشن کہتے ہیں. پر دماغ کا ایک حصہ ہوتا ہے جو کبھی نہیں بھولتا کہ تمہیں نشے نے مزہ دیا تھا, اور وہ بار بار یاد دلاتا ہے کہ تم نشہ کرتے ہوئے ہی بہتر تھے. حالانکہ نشے کا مریض نشہ کرتے ہوئے کبھی بہتر نہیں ہوتا, بلکہ بدتر, اس سے بھی بدتر ہو رہا ہوتا ہے. پر وہ دماغ کے جو بیمار حصے ہوتے ہیں نا, وہ بار بار یہ الٹی بات یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ اس سے بہتر تو تم نشہ کرتے ہوئے تھے. حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے. بہتر انسان تب ہوتا ہے نشے کی بیماری میں جب وہ نشہ چھوڑتا ہے, جب وہ ٹریٹمنٹ میں ہوتا ہے, جب وہ ریکوری کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے, جب وہ ہر وہ کام کر رہا ہوتا ہے جس سے ریکوری اور سوبرائٹی میں جا رہا ہو, جب وہ اپنے کیریکٹر ڈیفیکٹس پہ کام کر رہا ہوتا ہے, جب وہ اپنے وڈرال سمٹمز کے حوالے سے جدوجہد کر رہا ہوتا ہے. اپنی ریکوری اور اپنی ٹریٹمنٹ کے کاموں کو مستقل کرتے رہنے کی ضرورت ہے, تاکہ ایک تو وہ فیزز اور اتار چڑھاؤ اس کی فریکوینسی کم ہو جائے, دوسرا ہم بھی پہچاننے لگیں اپنے فیزز کو, اور اس کا کیا نام ہے, انسائٹ. یعنی ہم خود دیکھنے لگیں کہ اس وقت میں خطرے کی طرف جا رہا ہوں, ہائپومینیا سے, ڈپریشن سے, اور دوسری تکلیف دہ صورتحال سے بچے رہیں. دوائیوں کا اس میں بہت اہم رول ہے, پر ہماری اپروچ کا بھی رول ہے. تو سلمان بھائی, اپروچ کو بہتر سے بہتر بناتے جائیں. ٹریٹمنٹ
کرنے کروانے کا آپ کا اور آپ کی فیملی کا اور آپ کے ڈاکٹرز کا فیصلہ، اس کے نتیجے میں آسانیاں پیدا ہوئی ہیں. ہاں ایک کیفیت ہے، کوئی دکھ ہوگا، کوئی ریگریٹ ہوگا، اور اس کا اظہار کبھی آپ ایسے بھی کرتے ہوں گے، جیسے میں دوسرے نوجوانوں کو بھی بات کرتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ مجھے ایڈمٹ کرانے سے پہلے مجھ سے بات کیوں نہیں کی. یہ ریگریٹ ظاہر کرنے کا ایک انداز ہے کہ بھائی مجھے اپنے اوپر بڑا غصہ ہے، میں یہ کرتا رہا ہوں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ریکوری کہا جاتا ہے، پر وہ دکھتی ہیں ریکوری، وہ ریکوری ہوتی نہیں ہے. اسی طرح کچھ ٹریٹمنٹس ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں ہمارا گمان ہوتا ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ ہے، حالانکہ وہ ٹریٹمنٹ ہوتی نہیں ہے. مثلا اگر ہم پیشنٹ سے سختی مختی کریں تو یہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ہاں اگر ہم کسی فیئر بات یا میرٹ پر اصرار کریں تو یہ اچھی ٹریٹمنٹ ہے، رسپیکٹ سے، ریگارڈ سے. لیکن جو پیشنٹس رائٹس ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے، اور اس کے لیے اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ پیشنٹ کہیں گے تو ہم کریں گے. یہ علاج کرنے والوں کی ہی کوئی ذمہ داری ہے کہ وہ پیشنٹ کے جو اپروپریٹ رائٹس ہیں وہ انہیں بغیر کہے، بغیر یاد دلائے ڈلیور کر دیں. اور اسی سے مجھے یاد آیا، پیشنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ڈیوٹیز کو یاد دلانے پر نہیں بلکہ ذمہ داری سے ادا کر دیں. جیسے حسیب بھائی نے کہا، تو حسیب بھائی نے تو خیر اس بات کو دل سے مان لیا ہوا ہے کہ ان کے انڈور کے جو ڈیوریشن ہے وہ اراؤنڈ 100 days ہے. پر باقی لوگوں سے بھی میں یہی کہوں گا کہ یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ جلد از جلد اپنے آپ کو اس بات پر قائل اور راضی کر لیں، اور اس میں جو ہماری ہیلپ چاہیے ہمیں بتائیں، ہم ہیلپ کے لیے حاضر ہیں. میں آپ کو ریکوری لائف سٹائل بتاتا ہوں. یہ دن گننے کا نام نہیں ہے، یہ کوئی نیا انداز زندگی اپنانے کا نام ہے. ایکچولی میں سے ایک عادت ہوتی ہے، یہ obsessive response ہے، یہ obsession ہے. ارلی ریکوری کی مشکلات میں سے ایک مشکل obsessions بھی ہوتی ہیں. obsession سمجھتے ہیں؟ ایک خیال جس پر ہمارا دماغ اٹک جائے اور باوجود کوشش کے ہم اس سے اپنی جان، عثمان آپ ادھر میرے پاس تشریف لائیں، اور باوجود کوشش کے ہم اس خیال سے جان نہ چھڑا سکیں. مسئلہ ڈیز کا ہوتا ہی نہیں ہے، مسئلہ ارلی ریکوری کی obsessional response کا ہوتا ہے. چلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، سب دوبارہ جان لیں گے. اگر یہ 100 days نہ ہوتے، 150 ہوتے تو آپ نے کیا سوچنا تھا کہ 100 کر دیں. چلے اب اگر یہ 100 ہیں تو آپ نے کیا سوچ رہے ہیں؟ 50 کر دیں. اگر یہ 50 ہوتے تو کیا سوچنا تھا؟ 25 کر دیں. اگر 25 ہوتے تو آپ نے کیا سوچنا تھا؟ اس کا مطلب ہے یہ نمبر آف ڈیز کا مسئلہ نہیں ہے. آؤٹ ڈور پہ آ جائے، اور اگر یہ آؤٹ ڈور میں ہوتا تو پھر یہ بھی رہنے. اچھا اس کا مطلب ہے یہ مسئلہ ڈیز یا ٹریٹمنٹ موڈیلٹی کا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ، لیکن اصل میں یہ اس بات کا مسئلہ ہے کہ میں نے ان باتوں پہ توجہ دینی ہے جن پہ میری توجہ نہیں ہونی چاہیے، اور ان باتوں پہ توجہ نہیں دینی جن پہ میری توجہ ہونی چاہیے. تو یہ بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایڈکشن کی ارلی ریکوری میں ایک مسئلہ کھل کے سامنے آتا ہے. ریکورنگ پیشنٹ یہ جان لیتے ہیں کہ انہیں ایک عجیب سی، پرانی سی، بری سی عادت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان باتوں پہ توجہ دینی چاہیے جس پر انہیں توجہ نہیں دینی چاہیے، اور ان باتوں پر بالکل توجہ نہیں دینی جس پر توجہ دینی چاہیے. مثلا چلے میری مدد کیجیے پلیز، ہیلپ می. کیا آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ طیب بھائی آپ کو علاج میں کتنے جواب ہو گئے؟ وہ جواب کہہ رہا ہوں کتنے دن ہو گئے؟ تو کیا جواب آتا ہے؟ 91. ان 91 ڈیز میں آپ نے 12 سٹیپ پروگرام کے بارے میں کتنا پڑھا؟ طیب بھائی آپ فورن یونیورسٹی سے بھی پڑھ کے آئے ہیں، کیا ابھی تک آپ کو کسی نے آپ کی خدمت میں یہ عرض نہیں کیا کہ پڑھائی کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے پڑھائی؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس وقت بھی پڑھائی ہو رہی ہے.
نہیں، یہ جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں یہ پڑھائی نہیں ہے، یہ میں آپ کی مدد کر رہا ہوں پڑھنے میں. پڑھائی وہ ہے جو آپ خود بیٹھ کے پڑھیں گے. یعنی جو کلاس روم میں ٹیچرز کرواتے ہیں وہ ایڈ ٹو ایجوکیٹ ہوتا ہے. یہ جو آپ کے 12 سٹیپ یا ٹریٹمنٹ ماڈیول ہے نا، اس میں کسی بھی لفظ کو، کسی بھی چیز کو ادھر ادھر نہ کیا کریں. یہ سارا بہت اہم سٹرکچر ہے. جیسے میں نہیں جانتا، لیکن اگر آپ میں سے کوئی ایسا کر رہا ہے تو میری ریکویسٹ بھی اسی بہانے آ جائے گی. آپ میں سے کوئی مارننگ کلاس میں لیٹ جاتا ہے؟ جب آپ کی فیملی میٹنگز ہوتی ہیں تو اگر آپ کبھی غصے سے یا اس سے آپریٹ کریں تو ہم آپ سے کہتے ہیں نا کہ آپ ایسے نہ کیا کریں، آپ رسپیکٹ اور ریگارڈ سے اپنی فیملی میٹنگ کریں. ہم کیوں ایسا کہتے ہیں؟ آخر آپ ہمارے ساتھ تو نہیں غصہ کرتے، اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ ہی غصہ کرتے ہیں نا. تو ہم آپ کو پھر کیوں یہ کہتے ہیں بار بار کہ ایک کارڈیل میٹنگ ہونی چاہیے آپ کے اور آپ کے فیملی ممبرز کے درمیان؟ وہ اس لیے تاکہ انہیں عادت پڑ جائے کہ فیملی ممبرز سے عزت سے پیش آتے ہیں. کیونکہ نشے کی بیماری کو آگے بڑھانے کے لیے بے عزتی کا ماحول، توہین کا ماحول، لڑائی کا ماحول بہت ضروری ہے. اگر کوئی ریکورنگ پیشنٹ ٹریٹمنٹ میں آنے سے پہلے کے رویے اور ٹریٹمنٹ کے آنے کے بعد کے رویے سیم ہیں تو پھر تو بات نہیں نہ بنے گی. اگر آپ میں سے کوئی اس دقت کا شکار ہے تو اس کو دور کر لیجئے. اپنے آپ سے پوچھا کیجئے کہ کیا میرے رویے ٹریٹمنٹ میں آنے کے بعد بدلے ہیں؟ اگر نہیں بدلے تو ہمت کیجئے، بدل لیجئے. کیونکہ ٹریٹمنٹ میں آنے سے پہلے بھی وہی حالات ہوں، ٹریٹمنٹ میں آنے کے بعد بھی وہی حالات ہوں تو یہ تو ایک کمی کا معاملہ ہے. اگر ریکوری ورک یہ ہے کہ اچھی اچھی باتوں سے سٹارٹ ہوں اور اچھی اچھی باتوں پر باتوں کی حد تک ختم ہو جائیں تو یہ ناکافی ہے. اچھی باتیں پھر ہمارے رویوں میں بھی جھلکنی چاہیے، ہماری عادات بدل جانی چاہیے، یا کم از کم ہماری کوششیں تو اس ڈائریکشن میں ہونی چاہیے نا. جیسے میں آپ کو آج کا سیشن وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ایک دعوت دیتا ہوں، زور لگا کے اپنے رویوں اور رسپانسز کو بدلیں. جس کا ایک اچھا طریقہ پتہ کیا ہے؟ اس سیشن میں یا آپ کے کسی بھی کلاس اور گروپ میں آپ کو نیند آ رہی ہو نا تو اپنے آپ سے بات کیا کریں، اپنے آپ کو انسٹرکٹ کیا کریں کہ میں نے توجہ سے یہ باتیں سننی ہے بلکہ ان باتوں میں حصہ بھی لینا ہے. آؤٹ نہ ہو جایا کریں. آؤٹ ہونا سمجھتے ہیں نا؟ آؤٹ ہونا یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ اور میں یہاں پر موجود ہیں پر ہمارا دھیان کہیں اور چلا جائے، یا ہم اپنے دل کو تسلی اور لوریاں دینے لگیں کہ کہندے تے پے نے ندیم صاحب پر جیڑی نیکسٹ فیملی میٹنگ ہونی ہے نا میں فیملی نو قائل کر لینا ہے کہ 100 ڈیز دی ضرورت نہیں، 70 ڈیز وچ بھی ہو جاتا ہے. نہیں، یہ نہیں. اپنے آپ کو قائل کریں، اپنے آپ کو عادت ڈالیں کہ آپ پر کچھ نہ کچھ آپ کی مرضی چلنے لگے. اس کا دوسرا اہم طریقہ سٹرکچر جیسے آپ کو آپ کی بہتری کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے ویسے ہی اس میں چلیں، بلکہ اس کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں. جیسے 10 بجے کی کلاس میں 10 بجے نہ جائیں، 9:55 پہ چلے جائیں. نشہ چھوڑنا تو ایک امپورٹنٹ فرسٹ سٹیپ ہے اصل میں، اور ڈھیر سارے کام تو نشہ چھوڑنے کے بعد ذمہ داریاں پیدا ہوتی ہیں ریکوری کی. تو یہ جو خالی پن ہے جس کو ہم کھانے کے ذریعے فل اپ کرنا چاہتے ہیں، یہ تبھی فل اپ ہوگا جب ہم ریکوری لائف سٹائل اور ریکوری میں ویلیوز ایڈ کریں گے. یہ بھوک کی کیفیت بھی دراصل ہماری جسمانی ضرورت سے نہیں بلکہ ہماری ذہنی تکلیف کی حالت سے ہوتی ہے. میں تو اس سے گزرتا رہا ہوں
آپ کو پتہ ہے کہ جب پریشانی ہو تو یا تو بھوک بہت لگ جاتی ہے یا بھوک مر جاتی ہے. ہم یہیں سے کل بات کو سٹارٹ کریں گے. ابھی وائنڈ اپ کرتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.